الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء نبينا محمد وعلى آله أفضل الصلوات والتسليم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. صدق الله العظيم. اس وقت پوری دنیا جس صورتحال کا سامنا کر رہی ہے اور پوری دنیا جس وبا کا شکار ہو چکی ہے اور جس طرح سے ہر روز ہر محلے اور ہر گلی سے جنازے اٹھ رہے ہیں، جس طرح سے ہر قبرستان میں تازہ قبریں پائی جا رہی ہیں، یہ صورتحال ہم سب جان رہے ہیں۔ اور اس صورتحال میں انسان بلکہ پوری انسانیت پریشان ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ عذاب ہے یا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تھوڑی سی رسی کو کھینچا گیا ہے، اس کے بارے میں یقینی طور پر کوئی بھی شخص کسی بھی طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ البتہ یہ بات تو طے ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ وائرس ایک طرح کا پیغام ہے، اور پیغام یہ ہے کہ تم ہماری طرف لوٹو، ہماری طرف واپس آؤ، ہماری طرف رجوع کرو، کیونکہ تم گناہوں کے دلدل میں بہت دور تک جا چکے ہو، تم گناہوں کی زندگی بسر کرنے کے عادی ہو چکے ہو، تمہارا جرم بہت سنگین اور خطرناک ہو چکا ہے۔ گناہ تو تم کرتے ہی ہو، لیکن گناہوں پر اصرار بہت زیادہ ہے۔ اب جو تمہاری زندگی گزر رہی ہے وہ اس طرح کہ تم حرام کماتے ہو اور پھر اس میں سے صدقہ بھی کرتے ہو، کیونکہ تم اس حرام کمائی کو اپنے لیے حلال سمجھتے ہو۔ تم نے طرح طرح کی تعویلیں کر کے شریعت کو ایک کھلونا، ایک کھلواڑ اور ایک مذاق بنا دیا ہے۔ یہ وائرس اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پیغام تو ضرور لے کر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ یہ دیکھتے کیوں نہیں، یہ غور کیوں نہیں کرتے کہ ہم انہیں ایک سال میں ایک مرتبہ اور کبھی 2 مرتبہ آزمائش میں ڈالتے ہیں، اور آزمائش میں ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ توبہ کریں اور نصیحت حاصل کریں، لیکن انہیں کیا ہو گیا؟ یہ سمجھتے کیوں نہیں کہ یہ تب بھی توبہ نہیں کرتے؟ ثم لا يتوبون، یہ نہ تو توبہ کرتے ہیں، ولا هم يذکرون، نہ یہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس وقت جس وبائی مرض سے، جس عالمی وبا سے ہم گزر رہے ہیں، ایسے وقت میں تو ضروری ہے کہ ہمارا ایک ایک لمحہ توبہ اور استغفار میں گزر رہا ہو۔ اور ایسے وقت میں جب کہ ہر طرف اس طرح کا عالم ہے کہ رشتہ دار بھی ایک دوسرے سے کترا رہے ہیں، جاننے والے، پہچاننے والے، دوست، عزیز، قریبی، محبت کرنے والے، انتہائی درجہ کا محبت رکھنے والے لوگ بھی دوری بنائے ہوئے ہیں۔ ایسے وقت میں انسان کو ضرورت ہے کہ وہ لوگوں سے تو دوری بنائے، احتیاط تو کرے، لیکن ایک ذات ایسی ہے جس سے دوری بنانے کی نہیں بلکہ جس سے قربت بڑھانے کی ضرورت ہے، جس کے نزدیک جایا جائے، جس کے قریب ہوا جائے۔ یہ جو بیماری اللہ نے دی ہے، اس میں لوگ مجبور ہو چکے ہیں کہ ایک دوسرے سے دوری بڑھائیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں سے تو دوری بنائیں، لیکن اللہ سے، اللہ کے قریب جائیں، اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ سے نزدیکی بنائیں۔ عجیب بات ہے کہ اللہ نے ایسی بیماری دی جس بیماری میں لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں لیکن مجھ سے قریب ہو جائیں۔ اب اگر کوئی شخص اس حالت میں بھی اللہ کے قریب نہیں جاتا، اللہ کو اپنا دوست نہیں بناتا، اللہ سے اپنا قرب نہیں بڑھاتا، تو پھر اس پر صرف رویا ہی جا سکتا ہے، افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ ایسے وقت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم من حیث القوم مجموعی طور پر توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں، اور اس کے علاوہ یہ کہ ہم ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کی امان میں، اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی پناہ میں دے دیں، اور ہم کہیں یا رب میں آپ کی پناہ میں ہوں، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ ضروری ہے کہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، لیکن اس پناہ چاہ لینے کے بعد ہمیں یقین ہو کہ ہم اللہ کی پناہ میں جا چکے ہیں، اور ہم اللہ سے کہیں اے میرے رب، اب میں
آپ کی پناہ میں ہوں، آپ مجھے اپنی پناہ میں رکھیے۔ اور جب ہم اللہ کی پناہ میں چلے جائیں گے، اللہ رب العزت کی حفاظت میں چلے جائیں گے، اس وقت ہمیں کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور ہمارا تو ایمان ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَن يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، کہ یقین رکھ لو، یقین رکھ لو، اس کو اچھی طرح اپنے دل میں جما لو کہ اگر دنیا کے سارے لوگ، کائنات کا ایک ایک ذرہ بھی اتفاق کر لے کہ اس شخص کو نقصان پہنچانا ہے، لیکن اللہ کی مرضی نہ ہو، تو کائنات کی تمام چیزیں مل کر بھی تمہیں ایک چھوٹی سی چیز کا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو جب ہم اللہ کی پناہ میں چلے جائیں گے، اللہ رب العزت کی حفاظت میں چلے جائیں گے، تو پھر ہمیں دنیا کا کوئی بھی وائرس نقصان نہیں پہنچا سکتا، تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ یہاں پر رک کر یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ اللہ کی پناہ میں ہم جائیں کیسے، اللہ رب العزت کی پناہ میں جانے کا طریقہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو وہ 18ویں علمی مجلس میں ہوگی انشاءاللہ، کہ جب ہم اس طرح سے زندگی گزاریں گے جو زندگی اللہ کو مطلوب ہے، جو زندگی ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے، وہ زندگی جب ہم گزاریں گے تو اس زندگی میں ہم ہر وقت اللہ کی امان میں اور اللہ کی حفاظت میں رہیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ یہ مختصراً یہاں پر یاد رکھا جائے کہ صبح و شام کے اذکار وہ پڑھے جائیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ اپنی زندگی کا ایک نظام الاوقات متعین کریں کہ کب کس وقت ہمیں کیا کرنا ہے، اور اس نظام الاوقات میں ایسی سب چیزیں ہوں جو ہمیں اللہ رب العزت تک پہنچا پائیں۔ تو ان کا تفصیلی بیان ہم انشاءاللہ 18ویں علمی مجلس میں کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ رب العزت کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کی نوازش سے، اس کی عطا سے، جود سے، بخشش سے اور مہربانی سے انشاءاللہ۔ اس وقت جو رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسے غنیمت سمجھ لیں۔ ہمارے پاس صحت بھی ہے، ہمارے پاس اس وقت فرصت بھی ہے، تو صحت کو اور فرصت کو دونوں کو ہم غنیمت سمجھ لیں۔ کیا پتہ کہ ہمارے پاس صحت نہ ہو، رمضان کا مہینہ ہو، تو اس وقت ہم رمضان کے مہینے سے فائدہ نہ اٹھا سکیں، تو ابھی جب کہ ہماری صحت باقی ہے، ہم تندرست ہیں، اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ اسی طرح سے ابھی ہمارے پاس فرصت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے، ہمیں عمر دیا ہے، یہ فرصت ہماری موت کے وقت ختم ہو جائے گی۔ تو اس وقت جب ہم اپنی قبر میں چلے جائیں گے اور وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ ابھی تو یہاں ہزارہ سالوں تک انتظار کرنا ہے، اس وقت ایسا لگے گا کہ تھوڑی سی زندگی اور مل جاتی نا تو بہت کچھ کر لیتے۔ تو ابھی جو بہت بڑی زندگی ملی ہوئی ہے، اس میں تھوڑا ہی کچھ کر لیں۔ تو اگر ہم تھوڑا بہت بھی کر لیں گے انشاءاللہ، اسے ہم اپنی قبر میں موجود پائیں گے انشاءاللہ۔ آج میں نے مناسب سمجھا کہ رمضان المبارک کی جگہ پر وبا کی مناسبت سے تھوڑی سی گفتگو سامنے آ جائے، جو الحمدللہ آ چکی۔ آج کا جو ہمارا دوسرا موضوع ہے وہ ہے ایمانیات۔ ایمانیات میں ہم نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے بہت کچھ سیکھا، اور آج ہم ایک ایسی چیز سیکھیں گے جس کے اوپر ایمان رکھنا، جسے اپنے دل میں لانا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھنا، اپنے دل میں ان کی محبت کو جگہ دینا، اور صرف عام محبت نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہو، وہ محبت خود ہماری ذات سے بھی زیادہ، یعنی ہم حضور اکرم سے زیادہ محبت کریں اور اپنی ذات سے کم۔ اسی طرح حضور سے جو محبت ہو، وہ ہماری آل و اولاد سے ہمیں جتنی محبت ہے اس سے زیادہ ہم اپنے نبی سے محبت کرنے والے ہوں۔ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہر مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ کے بعد اس دنیا میں کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا، نبوت پر مہر لگا دی گئی کہ یہ آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد رسول اور نبی اس دنیا میں آ ہی نہیں سکتے۔ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آخر زمانے میں امام مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے کے بعد دمشق کی جامع مسجد میں
نزول فرمائیں گے عصر کے وقت، ان کی بات الگ ہے۔ وہ جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں نزول فرمائیں گے تو وہ نبی اور رسول کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ وہ جب تشریف لائیں گے تو ان کی خود کی کوئی ایسی شریعت نہیں چلے گی جو شریعت محمدیہ کے علاوہ کوئی اور چیز ہوگی، بلکہ جس طرح اس وقت پوری امت کے تمام لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقتدا اور پیشوا مان کر اور مطاع مان کر آپ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کی فرما برداری کرتے ہیں، آپ کی حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، قرآن پاک پر عمل کرتے ہیں، اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو آپ بھی امتی ہونے کی حیثیت سے، امتی ہونے کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل فرمائیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول، کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا، کسی طرح کا بھی کوئی بھی پیغمبر نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تو وہ جھوٹا ہے، وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت پہلے فرما دیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سَيَكُونُ بَعْدِي 30 دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ نَبِيُّ اللَّهِ وَأَنَا آخِرُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، کہ میرے بعد قریب 30 بڑے بڑے جھوٹے دجال اور مکار اور فریبی قسم کے لوگ پیدا ہوں گے جو کہیں گے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں۔ جان لو کہ میں تمام نبیوں میں سب سے آخر میں آیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو یہ ایمان رکھنا، اور پھر یہ کہ حضور پاک علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے ہیں وہ شریعت حق ہے، یہ آخری شریعت ہے، اب اس کے بعد کسی طرح کی کوئی شریعت آ نہیں سکتی۔ یہ جو قرآن پاک ہمیں دیا گیا ہے، یہ قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے، اور یہ ہمارے نبی علیہ السلام پر اتاری گئی، اور آپ علیہ السلام کو اس دنیا میں تبلیغ کا اور دعوت کا جو مشن دیا گیا، آپ علیہ السلام سے جو فرمایا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پر جو نازل کیا گیا ہے اسے آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے تمام کی تمام چیزیں امت تک پہنچا دیں، اور آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبے کے بعد فرمایا الا هل بلغت اللہم فاشہد، سن لو لوگو، میں نے اللہ کے پاس سے جتنی چیزیں لائی تھیں میں نے سب پہنچا دیا، اے میرے رب آپ گواہ رہیے گا۔ تو یہ ایمان رکھنا، اور اس ایمان رکھنے کے نتیجے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت اپنے دل میں جمانا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جو صحیح روایت ہے صحیح بخاری کی، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے، یعنی اس کے تمام آباء و اجداد سے، اور اس کے بچوں سے، یعنی اس کے تمام بیٹے سے، پوتے سے، نواسے سے، نواسیوں سے، پوتیوں سے، ان تمام لوگوں سے، اور پھر والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی وہ اگر اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے اور مجھ سے کم تو وہ ایمان والا نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین سے یا اپنے باپ داداؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اور مجھ سے کم محبت کرتا ہے تو وہ ایمان والا نہیں۔ اگر کوئی شخص اس دنیا کے لوگوں میں سے کسی شخص سے زیادہ محبت کرتا ہے اور مجھ سے کم محبت کرتا ہے تو وہ ایمان والا نہیں۔ ایمان والا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص، ہر ایمان والا پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس انسان سے محبت کرے وہ میں رہوں۔ تو یہ فرض ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کریں۔ اور اس محبت کا پتہ کیسے چلے گا؟ یہ محبت جانچی کیسے جائے گی؟ اس محبت کا امتحان کیسے ہوگا؟ اس محبت کا امتحان اس طرح سے ہوگا کہ اگر
مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے آپ فرض کر لیجئے، مان لیا جائے کہ اگر میرے والد مجھے کوئی ایسا حکم کریں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو، اس وقت دیکھا جائے گا کہ ہم کس کے حکم کو مان رہے ہیں۔ اگر والد کے حکم کو مان رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ والد کی محبت زیادہ ہے اور رسول پاک علیہ السلام کی محبت کم۔ اگر میرا بچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اور مجھے غصہ نہ آئے، اس کا مطلب یہ کہ مجھے اپنے بچے سے زیادہ محبت ہے۔ یہ میں آپ کو فرض کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، مان لینے کے لیے۔ اللہ نہ کرے کبھی ایسا نہ ہو، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اس چیز سے۔ لیکن محبت جانچنے کا یہی آلہ ہے، یہی معیار ہے۔ اسی طرح سے محبت ناپی جائے گی کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں کہ اگر دنیا کا کوئی شخص جس سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا اپنے نبی سے زیادہ محبت کرتا ہوں، تو پھر ہم سوچیں کہ اگر یہ شخص مجھ سے کوئی ایسی بات کہے جو نبی اکرم علیہ السلام کے خلاف ہو یا حضور پاک علیہ السلام کی بات کے خلاف ہو، تو میں اس کی بات مانوں گا یا اپنے نبی کی بات مانوں گا؟ اگر میں اپنے نبی کی بات مانوں گا تو مجھے اپنے نبی سے زیادہ محبت ہے۔ اگر میں اس کی بات مانوں گا تو اس کا مطلب یہ کہ مجھے اس شخص سے زیادہ محبت ہے۔ ضروری ہے، فرض ہے، لازم ہے، ہر فرض سے بڑا فرض ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی محبت ہمارے دل میں سب سے زیادہ ہو۔ اب جب نبی اکرم علیہ السلام کی محبت ہمارے دل میں ہوگی تو اس کے بہت سارے مظہر ہوں گے، یعنی یہ محبت بہت طرح سے ظاہر ہوگی۔ جیسے یہ کہ اگر ہمارے نبی سے ہمیں محبت ہوگی تو اس محبت کا تقاضا جو ہوگا ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ نبی اکرم علیہ السلام سے محبت کا جو سب سے پہلا تقاضا ہے اور جو سب سے اہم ہے، سب سے عظیم الشان تقاضا ہے، وہ یہ کہ اگر ہم سچ میں اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہم دیکھیں کہ ہم حضور پاک علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ یہ محبت زبانی ہے یا عملی ہے؟ صرف زبانی محبت کافی نہیں، صرف زبان سے حضور کی محبت کے دعوے کر دینا، نعرے لگا لینا، یہ تو بہت آسان ہے۔ اصل جو چیز ہے جس سے محبت ناپی جائے گی وہ ہے عمل۔ ہمارا عمل نبی اکرم علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو ہم خوش ہو جائیں کہ ہمارے نبی سے ہمیں محبت ہے، لیکن اگر ہمارا عمل ہمارے نبی کی سنت کے مطابق نہیں تو پھر ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، پھر ہمیں غور کرنا چاہیے، پھر ہمیں فکرمند ہو جانا چاہیے، اور ہمیں اس سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے نبی سے ہمیں بہت زیادہ محبت ہو اور ہم اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں۔ اسی طرح جب حضور سے محبت ہوگی تو پھر ہم نبی اکرم علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ اور آپ کا مشن کیا تھا؟ پوری دنیا میں اسلام کی دعوت کو عام کر دینا، پوری دنیا میں اسلام پہنچا دینا، اور یہی نبی اکرم علیہ السلام کی حقیقی وراثت ہے۔ اور اس وراثت کو جو لوگ سنبھالتے ہیں انہیں علماء کہتے ہیں، اور علماء کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر، کہ یہ جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، کیونکہ یہ انبیاء کے مشن کو آگے بڑھاتے ہیں، یہ پوری دنیا میں اسلام کی دعوت کو پھیلاتے ہیں۔ اور جان لو کہ انبیاء، نبی مال کا، دولت کا لوگوں کو وارث نہیں بناتے، ان کی جو وراثت چلتی ہے وہ علمی وراثت چلتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، اللہ کے جو محبوب بندے، ان کی وراثت پیسے کی، گھر کی، مکان کی اور جائیداد کی نہیں ہوتی۔ ان کی حقیقی وراثت وہ علم کی وراثت ہوتی ہے، ان کی حقیقی وراثت کتابوں کی وراثت ہوتی ہے، ان کی حقیقی وراثت قرآن کی اور حدیث کی وراثت ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم نبی اکرم علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں یا نہیں بڑھا رہے ہیں۔ اب یہاں پر بہت سے لوگ کہیں گے کہ میں تو عالم نہیں ہوں، میں حضور کے مشن کو آگے کیسے بڑھاؤں؟ تو اس سلسلے میں وہ یہ یاد رکھیں کہ جو علماء کے مشن ہیں، علماء کے مشن میں ان کی مدد کرنا، جو اللہ والے لوگ ہیں، اللہ کے دوست، جو آپ تک اللہ کی باتیں پہنچا رہے ہیں،
ان کی بات کو دوسروں تک پہنچانا، ان کی بات کو آگے بڑھانا، ان کی بات کو عام کرنے کے لیے کوشش کرنا۔ تو اگر آپ ایسا کر رہے ہیں، آپ اگر مثال کے طور پر اگر آپ تازہ فکر کو ہی لے لیں کہ تازہ فکر کی ویڈیوز اگر آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، ان ویڈیوز کو پھیلانے میں آپ تازہ فکر کی مدد کرتے ہیں، تو گویا کہ آپ بھی دعوت و تبلیغ کے مشن میں علماء کے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے والا بنائے۔ اسی طرح جس شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، اس محبت کا تقاضا یہ ہوگا کہ وہ ڈھونڈے گا کہ میرے نبی کی سنت کیا تھی، اور میں ہر کام میں اپنے نبی کی سنت پر عمل کروں، میں ہر جگہ پر مسنون دعاؤں کا اہتمام رکھوں۔ تو یہ ہے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت، اور یہ ہے محبت کا وہ تقاضا جو ہم سب کے اندر ہونا چاہیے اور جس کے اوپر ہم سب کا عمل ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ صرف زبان سے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے دعوے کرنا، یا آپ کے نام کے صرف جھنڈے بنا لینا یا نعرے لگا لینا، یہ کافی نہیں، یہ محبت شاید نہیں ہے، کیونکہ اصل محبت اطاعت، اتباع، پیروی میں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ تو یہ ایمانیات کے تعلق سے کچھ گفتگو تھی جو سامنے آ سکی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایمانیات کے تعلق سے جو بہت اہم چیزیں تھیں، الحمدللہ وہ سب اب مکمل طور پر سامنے آ چکی۔ اب ضرورت اس کی ہے کہ ہم اگر کسی چیز کو بھول جائیں تو پھر دوہرا کر سن لیں، دیکھ لیں، پھر سے سمجھ لیں، تاکہ ہر چیز ہمارے ذہن میں اچھی طرح سے محفوظ رہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کامل اور مکمل ایمان والا بنائے۔ آج کا جو ہمارا تیسرا موضوع ہے وہ ہے صدقہ اور زکوٰۃ۔ صدقہ کا مطلب ہے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کسی محتاج، غریب اور مسکین کی مدد کرنا، یا اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے جو کام کیے جا رہے ہیں، یا اسلام کی تبلیغ اور اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے، دعوت اسلام کو عام کرنے کے لیے جو کام کیے جا رہے ہیں، ان کاموں میں حصہ لینا، اس میں اپنے پیسے خرچ کرنا، یہ ہے صدقہ۔ صدقہ جب ہم کسی شخص کو دیتے ہیں تو جس شخص کو ہم صدقہ دے رہے ہیں اس کے بارے میں یہ چیز پیش نظر رہے کہ ہم جسے دیں وہ ضرورت مند ہو۔ اب ضرورت مند ہمارا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے اور عام شخص بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم عام شخص کو صدقہ دیتے ہیں تو اس میں ہمیں صدقے کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے غریب رشتہ دار کو کچھ پیسے دے، اس کی مدد کرے، تو اس میں انسان کو دو ثواب ملتا ہے، ایک تو صدقے کا ثواب اور ایک صلہ رحمی کا ثواب۔ صلہ رحمی یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم فرمایا، اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ آدمی اپنی رشتہ داری کو توڑے، یعنی رشتہ داری توڑنے سے منع کیا گیا ہے۔ رشتہ داری کو جوڑنا یہ بذات خود ایک نیکی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اپنے کسی رشتہ دار کی مدد کرتا ہے، اس کا کوئی رشتہ دار غریب ہے یا مسکین ہے، اسے اگر پیسے دے گا، اس کے اوپر اگر صدقہ کرے گا، تو اسے صدقے کا بھی ثواب ملے گا اور صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا، یعنی رشتہ داری کو جوڑنے کا۔ تو صدقہ کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر میرے رشتہ دار مسکین ہیں، غریب ہیں، تو ہم پہلے ان کی مدد کریں اور پھر بعد میں ہم عام لوگوں کی مدد کریں۔ اور اس سلسلے میں مسند احمد کی روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصدقۃ علی المسکین صدقہ وہی علی ذی الرحم ثنتان صدقہ وصلہ، کہ اگر کوئی شخص مسکین پر صدقہ کرے تو یہ صرف صدقہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے غریب رشتہ دار کو دے تو صدقے کا بھی ثواب ملے گا اور صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ وہ بہت بڑی فضیلت ہے رشتہ داروں پر خرچ کرنے کی۔ تو ہماری کوشش ہو کہ ہم جب بھی اللہ رب العزت کی راہ میں کچھ پیسے خرچ کرنا چاہیں تو پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتے رہیں اور دوسری طرف ہمارا پڑوسی بھوکا رہے یا دوسری طرف ہمارا رشتہ دار پریشان رہے، ایسا نہ ہو۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی یاد رکھا جائے کہ جب کوئی شخص اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے
تو ظاہر سی بات ہے کہ اہل و عیال پر، بال بچوں پر، بیوی پر خرچ کرنا یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی شخص شوہر ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی پر خرچ کرے، کوئی باپ ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو پالے اور پوسے، انہیں کپڑے دے، انہیں کھانا دے، ان کے اوپر خرچ کرے، ان کی ضروریات پوری کرے، یہ ذمہ داری ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا کرم دیکھیے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ مجھے ثواب ملے، تو اللہ رب العزت اسے صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہی ہے کہ ایک شخص ادا تو کر رہا ہے اپنی ذمہ داری، وہ صدقہ نہیں دے رہا ہے، وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کے باوجود اسے صدقے کا ثواب دے رہے ہیں۔ لیکن اس حدیث میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے اور اس کی نیت ہو ثواب کی، یعنی یہ نیت کر لے کہ میں اپنے اہل و عیال پر، بیوی پر، بچوں پر خرچ کر رہا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے، لیکن اس ذمہ داری کو پوری کرنے میں اللہ تعالیٰ مجھے ثواب بھی دے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ جب ہم اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں تو صدقے کی نیت کر لیں۔ صدقے کی نیت ہم نہیں کریں گے، بلکہ ہم ثواب کی نیت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ثواب عطا کرے گا۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقے کا ثواب عطا فرما دے، لیکن ہماری نیت صدقے کی نہ ہو بلکہ صرف ثواب کی ہو۔ تو یہ اللہ کا کرم ہی ہے۔ اللہ کتنا کریم ہے، اس کے کرم کو سوچا جائے، وہ کیسی کیسی چیزوں پر کیسا کیسا ثواب عطا کرتا ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس سے پہلے کہ علمی مجلس میں یہ گفتگو سامنے آئی تھی کہ کوئی شخص جب کوئی پودا لگاتا ہے یا کوئی کھیتی کرتا ہے اور اس میں سے اللہ رب العزت کی مخلوقات میں سے کوئی بھی چیز، کوئی چرند، کوئی پرند، کوئی درند، کوئی جانور، کوئی انسان کچھ اس میں سے فائدہ حاصل کر لے، اللہ تعالیٰ اسے ثواب دیتا ہے۔ حالانکہ یہ ایک معمولی سی چیز ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا کر رہا ہے۔ کوئی شخص اپنے بال بچوں پر خرچ کرتا ہے، جبکہ خرچ کرنا اس پر فرض ہے، پھر بھی اسے اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ میرا رب کتنا کریم ہے، وہ کتنا کریم ہے، وہ کس قدر کرم والا ہے، وہ کس قدر فضل والا ہے، وہ کس قدر سخی ہے، وہ کتنی رفعت والا، کس قدر بڑی شان والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کی ذات بڑی پاک ہے، ہم اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اسی کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ تو صدقہ کے تعلق سے یہ مختصر سی گفتگو ہے کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب دیتا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو ہم اس وقت یہ دیکھیں کہ اگر ہمارے رشتہ دار محتاج ہیں، مسکین ہیں، تو ہم ان پر پہلے خرچ کریں اور ان کے بعد دوسرے لوگوں کو دیں۔ آج کا جو ہمارا چوتھا موضوع ہے وہ ہے تزکیہ۔ آج تزکیہ کے موضوع میں ہم گفتگو کریں گے ایک ایسی صفت کے بارے میں جو ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے، اور وہ صفت ہے اللہ رب العزت کا خوف، اللہ رب العزت کا ڈر۔ اللہ رب العزت کا ڈر یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور یہ بندوں کے دل میں موجود ایک صفت ہے۔ اللہ رب العزت سے ڈر کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ خدشہ لگا رہے اور ہمارے دل میں یہ خیال آتا رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسا کام کر لوں جو میرے رب کو پسند نہ آئے۔ یہی ہے خوف کی، ڈر کی، اللہ رب العزت سے خشیت کی حقیقت۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا اس کے لیے دو جنت ہیں۔ دو جنت کس کے لیے ہے؟ اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے، یعنی اسے ڈر ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اعمال غلط ہوں تو میں اپنے رب کے سامنے کھڑا کیسے ہوں گا، میں اللہ کو جواب کیسے دوں گا۔ تو یہ ہے ڈر۔ اور جو شخص اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، اللہ رب العزت کا خوف رکھتا ہے، اپنے دل میں وہ خوف کو جماتا ہے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اس کا دل کبھی امید میں رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا، اور کبھی اس کے دل پر خوف طاری ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرا حشر کیا ہو، پتہ نہیں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر
اپنے اعمال کا جواب دے سکوں گا، حساب دے سکوں گا یا نہیں دے سکوں گا؟ میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا؟ میرے اعمال تو اس لائق نہیں، میری نیکیاں تو ایسی نہیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی نیکیاں پیش کر سکوں۔ تو جب کوئی شخص اس طرح سے ڈرتا ہے، پھر اللہ رب العزت اپنے سے ڈرنے والے کو جنت اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جنت صرف 2 قدم پر ہے، صرف 2 قدم پر جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو شخص ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اس نے اپنے نفس کو خواہش کی پیروی سے روک دیا، وہ اپنی خواہش کے پیچھے نہیں چلا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کا وہ کلام جس میں وہ کہتا ہے کہ جو شخص یہ 2 کام کرے گا، میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا اور اپنے آپ کو خواہشات کی پیروی سے روکے گا، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ صرف ان 2 قدم پر جنت۔ اپنے رب سے ڈر جائیے اور اپنے آپ کو خواہش کی پیروی سے روک لیجئے، بس جنت ہمارا ٹھکانہ ہے انشاءاللہ۔ اور ترمذی کی روایت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعۃ اللہ غالیہ الا ان سلعۃ اللہ ہی الجنہ، کہ جو شخص ڈرتا ہے وہ رات سے ہی چلتا ہے، اور جو رات سے ہی چلتا ہے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ جان لو کہ اللہ رب العزت کا سودا بہت مہنگا ہے، اور اللہ کا سودا کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ یعنی جنت بہت مہنگی چیز ہے، اور اس مہنگی چیز کو ہم حاصل کریں گے اللہ رب العزت کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے۔ جو حضور نے فرمایا کہ جو شخص ڈرتا ہے، من خاف ادلج، جو ڈرتا ہے وہ رات سے ہی چلتا ہے۔ رات سے ہی چلتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیاری کرتا ہے۔ جس شخص کو بہت لمبا سفر کرنا ہو تو سفر کے لیے وہ بہت پہلے سے ہی تیاری کرتا ہے، اپنے سامان کو سمیٹتا ہے، وہ ہر چیز ضرورت کی رکھتا ہے کہ کہیں مجھے سفر میں اس چیز کی کمی نہ ہو۔ تو جو شخص یہ سوچے کہ مجھے آخرت کا سفر کرنا ہے، مجھے اللہ تک پہنچنا ہے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جس کے نگاہوں کے سامنے یہ سفر درپیش ہو، تو پھر وہ رات سے ہی چلے گا۔ یعنی وہ اپنے آپ کو تیار رکھے گا، اپنے پاس ان تمام چیزوں کو موجود کر لے گا جن چیزوں کی اسے قبر میں اور آخرت کے سفر میں ضرورت پڑے گی۔ تو یہی ہے مطلب کہ جو شخص ڈرتا ہے وہ رات سے ہی چلتا ہے، اور جو رات سے ہی چلتا ہے یعنی جو شخص تیاری کرتا رہتا ہے تو پھر وہ منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ اور منزل کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی خوشی اور خوشنودی حاصل کرنا۔ اور جان لو کہ اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، اور اللہ کا سودا جنت ہے۔ تو ہمارے اندر اللہ رب العزت سے ڈر کی، خوف کی یہ صفت ہونی چاہیے۔ ہم اللہ سے ڈرتے رہیں کہ پتہ نہیں ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے یا نہیں کھڑے ہو سکیں گے، ہم اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے، ہم اللہ کے سامنے کیسے، کس چیز کا جواب دے سکیں گے، اور اس حساب کا سامنا کیسے کر سکیں گے جس کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حوسب عذب، کہ جس کا حساب لے لیا جائے گا اسے تو عذاب دے دیا جائے گا، جس کا حساب لے لیا جائے گا اسے تو عذاب دے دیا جائے گا۔ ہم حساب کیسے دے سکیں گے؟ ہم اللہ رب العزت کو اپنے اعمال کیا دکھا پائیں گے؟ ہمارے اعمال ہیں ہی کہاں؟ ہمارے پاس نیکیاں ہیں ہی کہاں؟ ہمارا تو سب کچھ بیکار ہے، ہمارا تو سب کچھ ایسا ہے، اتنا ٹوٹا پھوٹا ہے کہ ہم اسے اللہ کے حضور میں پیش بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہے وہ ڈر کی کیفیت جو ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ہم اللہ رب العزت سے ڈرتے رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امید بھی ہو، اور امید یہ ہو کہ اللہ رب العزت نے نیک اعمال کی توفیق خود دی ہے، اور اللہ کی توفیق کے بغیر تو اس دنیا میں کوئی شخص نیکی کر ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ نے مجھے نیکیوں کی توفیق دی ہے، تو انشاءاللہ اللہ میرے ساتھ خیر ہی کرے گا۔ امید بھی ہو اور ساتھ ساتھ خوف بھی ہو۔ مومن 2 کیفیت کے درمیان رہتا ہے، اسے ڈر بھی رہتا ہے اور امید بھی رہتی ہے۔ کبھی امید، کبھی ڈر، کبھی ڈر، کبھی امید۔
تو امید اور خوف دونوں کیفیتیں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ المؤمن بین الرجاء والخوف، مومن امید کے اور بیم کے یعنی خوف کے درمیان ہوتا ہے، کبھی ڈر بھی ہو کبھی امید بھی ہو۔ تو ہمارے دل کے اندر اللہ رب العزت کا ڈر ہو، ہم خوف کی یہ صفت پیدا کریں۔ اور یہ صفت پیدا ہوگی کیسے؟ یہ صفت پیدا اس طرح ہوگی کہ ہم تنہائی میں یہ سوچیں، 5 منٹ اپنا وقت نکالا کریں اپنے دن میں، اور تنہائی میں ہم سوچا کریں کہ جب ہم مر جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، وہاں تنہا ہوں گے، کوئی ساتھ نہیں ہوگا، پھر وہاں کوئی لائٹ بتی نہیں ہوگی، اور ایک عجیب جگہ ہوگی جہاں ہر طرف ویرانی ہی ویرانی، درخت بھی وہاں کے ویران نظر آتے ہیں۔ تو اس ویرانے میں، قبر میں، جہاں بوسیدگی ہی بوسیدگی، جہاں ہر طرف لاشیں اور ہڈیاں ہوں گی، وہاں ہم جائیں گے۔ جب ہم لیٹیں گے تو ہمارے سر کے نیچے تکیہ نہیں، جسم کے نیچے کوئی بستر اور گدا نہیں، بالکل خالی زمین پر، اور وہ بھی اتنی تنگ اور تاریک جگہ کہ اٹھ کر آدمی صحیح طور پر بیٹھ نہ سکے، بیٹھ جائے تو کھڑا نہ ہو سکے، وہاں سے اگر کسی کو آواز لگانا چاہے تو اس کی آواز باہر نہ آئے۔ ایسی جگہ، اس جگہ میں ہمیں جانا ہے، اس جگہ میں جہاں پر اللہ رب العزت کے ساتھ کے سوا کسی کا ساتھ نہیں ہوگا۔ ہر دوست، ہر ساتھی، ہر رشتہ دار بس 2-3 ہاتھ مٹی دے کر واپس اپنے گھروں کو آ جائیں گے، سب اپنی اپنی زندگی میں مست ہو جائیں گے، ہم بھلا دیے جائیں گے، کسی کی یاد میں بھی نہیں رہیں گے۔ آج دنیا میں جتنے لوگ ہماری آؤ بھگت کرتے ہیں، ہم کہیں جاتے ہیں تو 2-4 لوگ خیر خیریت معلوم کرتے ہیں، عزت سے بٹھاتے ہیں، پانی پیش کرتے ہیں، شربت لاتے ہیں۔ یہ خاطر تواضع کرنے والے لوگ بھی اس دن اپنے ہاتھ سے مٹی جھاڑ کر اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں گے۔ پھر ہماری وراثت تقسیم کر دی جائے گی، اور لوگ ہماری وراثت پر اس طرح حق جمائیں گے کہ فارسی کا ایک مقولہ ہے، مال مفت دل بے رحم۔ جب مفت کا مال ملتا ہے پھر دل بے رحم بن کر اسے خرچ کرتا ہے، تو لوگ ہمارے بہت محنت سے جمع کیے ہوئے مال کو بے رحم دل کے ساتھ خرچ کریں گے۔ ایسے وقت میں ہمارا ہوگا کیا؟ پھر تب یہ سوچ کر جو ایک ڈر کی کیفیت ہوگی، اور پھر جب ہم اللہ سے ڈریں گے کہ نہیں، میں بھائی اس دنیا میں اللہ سے ڈر لیتا ہوں، تاکہ جب میں اس دنیا کے اندر اللہ سے ڈروں گا تو اللہ تعالیٰ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ایک بندے کے اندر 2 ڈر کو، 2 خوف کو جمع نہیں کرے گا۔ یعنی جو بندہ اس دنیا میں ڈرے گا، اللہ اسے آخرت کی زندگی میں نہیں ڈرائے گا، اور جو اس دنیا میں نڈر رہے گا، جو اس دنیا میں اللہ سے نہیں ڈرے گا، اسے اللہ رب العزت آخرت کی زندگی میں ڈر عطا فرما دے گا، یعنی اسے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ تو جب ہم اس دنیا میں ڈریں گے، اللہ رب العزت قبر کی ہماری منزل کو آسان کر دے گا۔ اسی طرح سے ہم اسی 5 منٹ میں یہ بھی سوچا کریں کہ قیامت کا دن کتنا بھیانک ہے۔ اس دن سب لوگ نفس نفسی کی حالت میں ہوں گے، ہم بھی دوڑے دوڑے میدان محشر کی طرف بھاگیں گے، کوئی پرسان حال نہیں، جسم بھی ایسا کہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ جسم پر، تن پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، اور لوگ اتنے مدہوش اور بے ہوش ہوں گے، لوگ اس طرح کی مدہوشی کی کیفیت میں ہوں گے، کسی کو اپنی خبر بھی نہیں ہوگی، دوسرے کو وہ کیا دیکھے گا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج تم ہمارے پاس اکیلے آؤ گے، جیسا کہ تمہیں ہم نے دنیا میں اکیلے بھیجا تھا۔ اس دن ہم بالکل تنہا ہوں گے، کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، جگری دوست اس دن دشمن ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ اس دن اخلاء، خلیل کہتے ہیں اس دوست کو جس دوست کی محبت دل میں جوش مارتی ہے۔ تو ایسے لوگ جن کی محبتیں دل میں جوش مارتی ہیں، یہ لوگ بھی دشمن ہوں گے، عدوٌ، یہ لوگ دشمن ہوں گے۔ ایک دوستی بچے گی، الا المتقین، تقوی والوں کی جو آپس میں دوستی ہے، ان کی دوستی وہاں میدان محشر میں بھی کام آئے گی۔ تو ہم سوچا کریں کہ اس دن ہم تنہا نہ جانے کس حال میں ہوں گے، اور اس دن ہمارے نام کے ساتھ کیا اعلان کیا جائے گا، جنتی یا جہنمی، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کے بارے میں کوئی شخص اندازہ نہیں لگا سکتا،
کوئی دوسرے کے بارے میں کہہ نہیں سکتا، کوئی اپنے بارے میں فیصلہ کر نہیں سکتا، اس دن ہمارا نام کن لوگوں میں ہوگا؟ میزان عمل پر جو اعمال تولے جائیں گے تو ہمارے اعمال نیکیوں کے زیادہ ہوں گے یا برائیوں کے، ہمیں نہیں معلوم۔ پل صراط جس کے اوپر سے گزرنا ہوگا، وہ صراط جو قائم کیا جائے گا، اس پر سے ہم گزر کر جنت تک پہنچ سکیں گے یا پھر درمیان میں ہی جہنم میں گرا دیے جائیں گے، اوندھے منہ دھکیل دیے جائیں گے، ہمیں نہیں معلوم۔ تو ہم ان چیزوں کو سوچا کریں، پھر اللہ رب العزت کا خوف دل میں پیدا ہوگا، اور اس خوف کی کیفیت میں جو ہماری آنکھوں سے آنسو گریں گے، یہ آنسو بڑے قیمتی آنسو ہیں، موتی سمجھ کے فرشتوں نے چن لیے، قطرے جو گر پڑے تھے میرے عرق انفعال کے۔ اس اثر انگیزی میں آنکھ سے جو آنسو گرتے ہیں نا، اس آنسو کو قیامت کے دن میزان عمل میں تولا جائے گا۔ یہ آنسو شہید کے خون کے قطرے کی طرح میزان عمل میں تولے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو جب ہم ان چیزوں کو سوچیں گے، پھر ہمارے دل میں اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہوگا۔ اور خوف کے بارے میں یاد رکھیے کہ جو شخص اس دنیا میں اللہ سے ڈرے گا، آخرت کی زندگی میں اللہ اسے ڈر میں مبتلا نہیں ہونے دے گا۔ اور خود اس کا اللہ نے اعلان فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ جو اللہ کے دوست ہیں، جو اس دنیا میں وہ اللہ سے ڈرتے تھے، لا خوف علیہم، ان کو کوئی ڈر نہیں، ولا هم يحزنون، کوئی غم بھی نہیں، ڈر بھی نہیں اور غم بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے دنیا میں ڈر کر لیا، یہ ان کو جتنا ڈرنا تھا یہ دنیا میں ڈر چکے، انہیں جتنا غم ہونا تھا یہ دنیا میں سہ چکے۔ اب اس زندگی میں نہ کوئی ڈر نہ کوئی غم انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے پاس نہ کوئی ڈر ہوگا، جن کے اندر نہ کوئی غم ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو اس میں شامل فرمائے۔ اب آج کا جو ہمارا آخری موضوع ہے وہ ہے قرآن پاک کی ایک سورہ۔ قرآن پاک کی بہت ساری صورتیں ہم تجوید کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کر چکے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے سب کو فائدہ ہوا ہوگا۔ بہت ساری صورتیں ہم نے سیکھیں الحمدللہ، لیکن جو سورہ سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے سورہ فاتحہ۔ میں چاہوں گا کہ آج ہم پھر سے سورہ فاتحہ کو ایک مرتبہ تجوید کے ساتھ دوبارہ سے سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ سورہ سب سے زیادہ مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ تو لازم ہے کہ اس میں اگر کوئی کمی، کوئی کوتاہی، تھوڑی بہت بھول چوک رہ گئی ہو تو وہ آج کی اس علمی مجلس سے انشاءاللہ دور ہو جائے۔ میں ایک مرتبہ اس کی تلاوت کرتا ہوں، پھر ہم اسے تجوید کے ساتھ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ الحمد، ال میں جو لام ہے، یہ لام نہ تو باریک ہوگا نہ موٹا بلکہ درمیانہ، الحمد، حمد میں ہا کو حلق سے اچھی طرح ادا کریں گے۔ الحمد، الحمد للہ، اس میں جو دو ہے اس کو کھینچیں گے نہیں بلکہ جلدی سے پڑھ کے نکل جائیں گے۔ غلط طریقہ جو پڑھنے کا ہے وہ ہے الحمد للہ، یہ غلط ہے، اسے کھینچیں گے نہیں بلکہ جلدی سے پڑھیں گے۔ الحمد للہ، الحمد للہ، 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 ان دونوں لاموں کو باریک رکھیں گے، موٹا نہیں کریں گے۔ للہ، للہ میں جو پہلا والا لام ہے اسے باریک اس لیے کریں گے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، اور للہ یہ جو لا والا لام ہے اسے باریک اس لیے رکھیں گے کیونکہ اس سے پہلے والے لام پر زیر ہے۔
للہ للہ ربل میں را کو موٹا کریں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے. رب العالمین. آ جو نکالیں گے عین، اسے نرمی کے ساتھ، سختی نہیں کریں گے. سختی کرنے سے عین کی آواز حمزہ کی طرف چلی جاتی ہے جو غلط ہوتا ہے. الحمد للہ رب العالمین. مین کھینچیں گے تو عالمین میں جتنا کھینچیں گے اتنا ہی الرحمن الرحیم اتنا ہی کھینچیں گے. پھر اسی طرح مالک یوم الدین میں جو دین ہے اسے بھی اتنا ہی کھینچیں گے. اس پوری سورہ میں ہر آیت کے آخر میں جو کھنچاؤ ہوگا وہ برابر ہوگا. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. الرحمہ میں جو را ہے اس را کو موٹا کریں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے. الرحمن الرحیم. رحیم اسے بھی کھینچیں گے. نر رحیم. یہ جو دوسری والی رحیم کی راہ ہے اسے بھی موٹا کریں گے. نر رحیم. مالک یوم الدین. مالکی اس کو کھینچیں گے نہیں بلکہ جلدی سے پڑھیں گے. مالک یوم الدین. پھر دین کو کھینچیں گے. ایاک نعبد. ایاک یہاں پر دو یا ہے. یہ دو یا ہے، دونوں کو ملا کے، لیکن جھٹکا نہیں ہونا چاہیے بلکہ نرمی کے ساتھ. ایاک نعبد. عین نکالیں گے حلق سے. نعبد و ایاک نستعین. نستعین عین نکال کر کے حلق سے. پھر نستعین کو بھی اتنا ہی کھینچیں گے جتنا ہم نے رحیم کو اور رب العالمین کو کھینچا تھا. اہدنا الصراط اہدنا الصراط. یہ جو صاد ہے یہ سین سے موٹا ہوتا ہے. صراط. یہ جو تا ہے تا، یہ تا با تا ثا، وہ جو تا ہے با کے بعد وہ تو باریک ہوتی ہے، لیکن یہ تا ہے یہ موٹی ہوتی ہے. منہ کو بھر کر تا نکالا جاتا ہے. تا. اہدنا الصراط المستقیم. یہ سین ہے. مستقیم. قاف نکال کے پھر کھینچیں گے، اتنا ہی کھینچیں گے جتنا ہم نے پہلے آیتوں میں آخر والے حرف کو کھینچا تھا. اہدنا الصراط المستقیم. صراط الذین. اس میں بھی را کو موٹی کریں گے. صراط الذین. پھر تا ہے، اس تا کو بھی منہ بھر کے نکالیں گے. صراط الذین. لذین میں جو لا ہے، صراط لا، اس لام کو موٹا نہیں کریں گے اور باریک بھی نہیں کریں گے بلکہ درمیانہ رکھیں گے. صراط الذین. لذین یہ ذال ہے. ذال جو زبان کو دونوں دانتوں کے بیچ رکھ کر کے نکالی جاتی ہے. ذال. صراط الذین انعمت علیہم. انعمت علیہم. علیہم. ہم میں ہا سینے سے نکلے گی. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب. غیر میں جو را ہے اس را کو باریک کریں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. غیر المغضوب. مغضوب یہ جو ضاد ہے اس ضاد کی آواز دال کی طرح نہیں ہونی چاہیے، یہ غلط ہو جائے گا اور معنی بھی بدل جائے گا. تو مغضوب میں جو ضاد ہے، ضاد نکالتے ہیں پوری زبان کو یا تو دائیں طرف لگا دیں دانتوں کے سائیڈ میں یا بائیں طرف لگا دیں. غیر المغضوب. مغضوب علیہم ولا الضالین. اب یہاں پر بہت سے لوگ ولا الضالین کو ولا الضالین پڑھتے ہیں دال سے. یہ دال سے پڑھنے کا معنی ہوگا، اس کا جو حقیقی ترجمہ ہے وہ کیا ہے؟ اے ہمارے رب، ہم آپ سے سیدھا راستہ کا سوال کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ان کا راستہ نہیں جن پر تو غصہ ہوا. ولا الضالین اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہو گئے، یعنی جو راستے سے بھٹک گئے ان کا بھی راستہ ہم کو نہیں چاہیے. اگر ہم اسے دال کے ساتھ پڑھیں
وَلَا-الضَّالِّينَ، تو اس کا مطلب ہوگا کہ اور ان کا راستہ بھی نہیں جو دوسروں کو راستہ دکھانے والے ہیں۔ اس کا ترجمہ تھا گمراہ ضاد سے، اور اگر ہم دال سے پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ یہ لوگ خود بھی راستہ دکھانے والے ہیں۔ تو معنی بالکل بدل جائے گا، الگ ہو جائے گا، اسی لیے ہم ضاد کو دال کی آواز نکال کر نہ پڑھیں۔ اگر اس میں جیم کی یا زا کی آواز نکل جاتی ہے تو معنی کے اعتبار سے اتنا حرج نہیں جتنا نقصان دال کی آواز نکالنے میں ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں مد ہے اور یہ بڑی مد ہے، اسے منیمم 3 اور میکسیمم 5 الف کھینچا جائے گا۔ ولا الضالین، آمین۔ تو آج کی علمی مجلس میں یہ گفتگو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سامنے آ سکی۔ کل کی جو علمی مجلس ہوگی انشاءاللہ اس میں ہم اپنے وعدے کے مطابق یہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے جو اس رمضان کو تقوی کی ٹریننگ اور تربیت کے طور پر گزارا، اور ہم نے جو اپنے تزکیہ کی کوشش کی، ہم نے جو اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی کوشش کی، اور یہ تقوی پیدا کرنا اس لیے تھا تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، تو پھر وہ کون سے طریقے ہیں جن کے مطابق ہم اگلے 11 مہینے تک اپنی زندگی بسر کریں، اور وہ کون سے اعمال ہیں جسے کر کے ہم تقوی والی زندگی گزار سکیں اور اللہ رب العزت کی رضا پانے والے ہو سکیں۔ تو انشاءاللہ کل کی علمی مجلس میں اس کا بیان ہوگا۔ اس کے بعد پھر ایک آخری علمی مجلس ہوگی جو علمی مجلس نمبر 19 ہوگی انشاءاللہ۔ تو ہم علمی مجلس نمبر 19 پر اپنے اس رمضان کورس کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ آپ اللہ کی امان میں رہیے، اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان پر اور سنت پر زندہ رکھے، اور جب ہم میں سے کوئی شخص اس دنیا سے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ ایمان و سنت پر اس کا خاتمہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔